الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم عزیزوں بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت کا ایک مختصر حصہ آپ حضرات کے سامنے پڑھا گیا ہے اور آیت پاک کا تعلق ہے ہماری زندگی کے ایک اہم حصے سے اور ہماری زندگی میں پائی جانے والی ایک ایسی عادت سے جس کی وجہ سے بہت سارے گھروں میں جھگڑے، پریشانیاں، بے سکونی، بے چینی کی جو کیفیتیں پائی جا رہی ہیں، اس میں بہت اہم کردار اس کیفیت کا بھی ہے جسے غصہ کہتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بات پہ آدمی کو غصہ آ جانا. قرآن مجید کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اس جنت کی طرف چلو، دوڑو اس جنت کی طرف، جلدی کرو اس جنت میں جانے کی اور اللہ کی مغفرت کی طرف اور اس کی بخشش کی طرف جانے کی جلدی کرو، اور ایسی جنت کی طرف جس جنت کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے. لمبائی کا حال تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ وہ جنت کتنی لمبی ہے. چوڑائی کا اندازہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنت کی چوڑائی زمین سے لے کے آسمان تک کے درمیان کی ہے. آدمی کوئی پلاٹ خریدتا ہے تو کتنے گز چوڑا، کتنے گز لمبا. اللہ فرماتے ہیں کہ جنت کا جو گز ہے چوڑائی کا، زمین سے لے کے آسمان تک کی چوڑائی ہے. اور عام طور سے کوئی بھی زمین آدمی خریدتا ہے تو چوڑائی کم رہتی، لمبائی زیادہ رہتی ہے. تو چوڑائی کا یہ عالم ہے تو لمبائی کا عالم کتنا ہوگا. تو ایسے اللہ کی مغفرت کی طرف اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے، وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، ایسی جنت تیار کی گئی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے، بزرگوں کی خاطر ایسی جنت تیار کی گئی ہے. اب کون کون اللہ کے نزدیک متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، کون اللہ کے نزدیک بزرگ شمار ہوتے ہیں، ولی شمار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی چند صفات بیان فرمائے. اس میں سے ایک صفت اللہ نے فرمائی الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو لوگ ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے اچھے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں جو اس طرح کے امور اور اس طرح کے اچھے کام انجام دیتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ متقی لوگ ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ ایسی جنت دے گی. والکاظمین الغیظ، غصہ پی جانا. انسان کے اندر دونوں صفتیں ہیں، محبت کی صفت بھی ہے،
نفرت کی صفت بھی ہے، سخاوت کی عادت بھی ہے، کنجوسی کی عادت بھی ہے، معاف کرنے کی عادت بھی ہے، بدلہ لینے کی عادت بھی ہے، خوش ہونے کی عادت بھی ہے اور ناراض ہونے کی عادت بھی ہے۔ مختلف عادتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہیں۔ انسان کبھی خوش ہوتا، کبھی غمزدہ ہوتا، کبھی آدمی ہنستا، کبھی روتا، کبھی صحت مند، کبھی بیماری، ہر طرح کی کیفیتیں انسان کے اندر رکھی ہیں، اور ہر کیفیت جو اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے اس کا کوئی نہ کوئی خاص فائدہ اپنے اپنے موقع پہ ظاہر ہوگا۔ محبت ہے، جب محبت کا موقع ہو، اولاد سے محبت ہوتی ہے، بیوی سے محبت ہوتی ہے، ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، آدمی کو اپنے آپ سے بھی محبت ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوتی ہے۔ تو محبت کے موقع پر محبت کا اظہار، غصہ بھی اللہ نے رکھا ہے تو غصے کے موقع پر غصے کا اظہار۔ اسی واسطے علماء نے لکھا ہے غصے کے 3 درجے ہیں۔ غصے کا ایک درجہ ہے تفریط، بالکل ہی غصہ نہیں آنا، کسی بات پر غصہ نہیں آنا، کتنا بھی اسے چھیڑا جائے، کتنا بھی اس کے سامنے برا کام ہو، کچھ بھی غصہ نہیں آنا۔ یہ ہوتی ہے بزدلی کی انتہا، یہ شریعت کے اندر پسندیدہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کے سامنے اس کے گھر والے بے حیائی کر رہے ہوں، بیٹی بغیر پردے کے گھوم رہی ہے، یا بیوی کسی سے ہنسی مذاق کر رہی ہے، یا اس کے گھر میں ایسی طرح ٹی وی وغیرہ یا کوئی ایسے چینل چل رہے ہیں جس میں گندی فلمیں آ رہی ہیں، ناچ گانے ہو رہے ہیں، اور ان کے گھر میں بچے آوارہ اور آزاد ہوتے جا رہے ہیں، یہ سب دیکھ کر وہ لائٹ لے رہے ہیں صاحب اور کہہ رہے ہیں عقل مند نہیں ہے، خود سمجھ جائیں گے، ہم کیا ان کو بولیں، ہم کیا سمجھائیں۔ ایسی باتوں پر جن پر آدمی کو غصہ آنا چاہیے پھر بھی نہیں آ رہا، اس کی بیوی دوسروں سے ہنسی مذاق کر کے مسکراتے ہوئے بات کر رہی ہے، یا اس کی لڑکی کے ساتھ کوئی اس کا بوائے فرینڈ گھومتا پھرتا نظر آ رہا ہے، یا ایسی کوئی خبر اس کے گھر والوں سے متعلق اسے فون پر کسی نے بتایا کہ آپ اپنے بچے اور بچی پہ نگرانی رکھیں کہ آپ کے بچی فلاں کے ساتھ دیکھی گئی، یا کوئی بھی اس طرح کی خبر پہنچے تو اس پر اسے غصہ آنے کے بجائے بولنے والے پر ناراضگی کا اظہار کرنا، تم کو کیا معلوم ہمارے بچے ایسے ہیں، ہمارے بچے ایسے نہیں کرتے، مجھے بھروسہ ہے اپنے بچوں پر۔ ایسا جھوٹا اعتماد کر کے اپنے بچوں کی بے حیائی پہ ناراض نہ ہونا۔ نماز کا وقت ہے، نماز چھوڑ کے سو رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، گانے چل رہے ہیں، فلم دیکھ رہا ہے، اور گھر میں عورت پردے سے نہیں رہ رہی ہے، یہ سب دیکھ رہا ہے پھر بھی خاموش ہے، تو اسے کہتے ہیں غصے کی تفریط۔ کچھ بھی کرو غصہ نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے، غیرت اللہ گوارا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا اغیر ولد آدم، تمام انسانوں میں سب سے زیادہ غیرت اللہ نے میرے اندر رکھی ہے، واللہ اغیر منی، اور اللہ مجھ سے بھی بڑے غیرت والے ہیں۔ ایسی گری پڑی حرکتوں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ اسی واسطے شرک اللہ نے کیوں حرام کر دیا کہ اللہ کبھی یہ گوارا نہیں کرتے کہ میرا بندہ مجھے چھوڑ کے کہیں اور جائے، مجھے یہ گوارا نہیں ہوتا۔ آپ کی بیوی جو 25 سال سے آپ کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، ایک دن کسی موقع سے آپ نے دیکھ لیا کہ وہ غیر مرد سے ہنسی مذاق کر رہی ہے اور اس کے بازو بیٹھ کے اور محبت اور پیار کا اظہار کر رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اگر کچھ بھی آپ کے اندر غیرت شرم حیا ہوگی تو آپ کو غصہ آئے گا، اور وہ غصے کا موقع بھی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ کو غصہ نہیں آ رہا ہے تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ آپ انسانوں کی کیا بلکہ جانوروں کی فہرست میں بھی شمار نہیں ہو سکتے۔ اس واسطے کہ اللہ نے غصے کی جو صفت ہے وہ جانور میں بھی رکھی ہے۔ آپ کسی کتے کو چھیڑو وہ بھی آپ کو کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے، شیر کو بھی غصہ آتا ہے۔ ابو لہب کے بیٹوں کو شیر نے چیر پھاڑ کے کھایا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں بد دعا فرمائی تھی۔ اونٹ کو بھی غصہ آتا ہے۔ علامہ دبیری رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الحیوان میں کن کن جانوروں کو غصہ آتا ہے تو وہ کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں اسے سب نقل کیے ہیں۔ جانوروں کا غصہ، بلی کو غصہ آتا ہے تو کیا کرتی ہے، کتے کو غصہ آتا ہے تو کیا کرتا ہے، شیر اور گدھے کو غصہ آتا ہے تو کیا کرتا ہے۔ تو جانوروں کے اندر بھی اللہ نے غصے کی صفت رکھی ہے، حتیٰ کہ چونٹی کے اندر بھی اللہ نے غصہ رکھا ہے۔ چونٹی کے اندر بھی اگر آپ اس کے گھر پہ اور اس کا جو
رہنے کی جگہ ہوتی ہے، وہاں اگر آپ پیر رکھتے ہیں، انگلی رکھتے ہیں تو وہ بھی آپ کو کاٹ لیتی ہے۔ سانپ کے اندر اللہ نے غصہ رکھا ہے، تو غصے کی صفت اللہ نے انسانوں میں رکھی، جانوروں میں رکھی، پرندوں میں رکھی، سب مخلوقات میں اللہ نے غصے کی کیفیت رکھی ہے۔ یہاں تک کہ بعض علماء نے لکھا ہے فرشتوں کو بھی بعض مرتبہ غصہ آ جاتا ہے، سمندروں کو غصہ آتا ہے، پہاڑوں کو غصہ آتا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بدایہ میں لکھا ہے کہ جب بندے زیادہ نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ پہاڑ غصے سے اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ آپ اجازت دیں، ہم ان کو ہلاک کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ تو غصے کی صفت اللہ نے ہر مخلوق میں رکھی ہے، وہ وقت پر ظاہر ہوگی۔ طوفانیں جو آتے ہیں وہ کیوں آتے ہیں؟ سمندروں میں جب غصہ اٹھتا ہے، اور وہ اللہ کے حکم سے۔ زمین میں کو غصہ آتا ہے تو اس کی نشانی زلزلے آنا شروع ہوتے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ہواؤں کو غصہ آتا ہے، جب اللہ کی نافرمانی زیادہ ہوتی ہے تو اللہ تیز آندھیاں چلا کر قوموں کو ہلاک و برباد کر دیتے ہیں، ہواؤں کا غصہ ہے۔ آگ کو بھی اللہ تعالیٰ غصے کی صفت رکھے ہیں کہ جب وہ بھڑکتی ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے جہنم جب بھڑکتی ہے، بھڑکنا اس کا غصہ ہے۔ اسی واسطے ایک حدیث میں فرمایا غصہ یہ آگ سے ہے، غصہ یہ آگ سے ہے، اس واسطے اگر تم کو غصہ آئے تو فوراً وضو کر لو، کیوں؟ غصہ آگ سے ہے، اور آگ سے شیطان کی تخلیق ہوئی ہے، تو غصہ شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ تو غصے کا تفرید، کچھ بھی کر لو برائی، اس کے سامنے غصہ نہیں آ رہا ہے، ایسی بزدلی شریعت میں پسند نہیں ہے۔ دوسرا درجہ ہے غصے کا، اسے کہتے ہیں افراط، غصے میں ان کنٹرول ہو جانا، جسے ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں گرم کھوپڑی کا ہے، کھوپڑیاں زیادہ کھاتا ہے اس واسطے گرم کھوپڑی کا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آ جاتا، معمولی بات پہ غصہ آ جاتا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس پہ بھی غصہ آ رہا ہے، اس پہ بھی جھگڑے چل رہے ہیں۔ تھوڑا سا گاڑی لگ گئی، کسی کو خراش نہیں آیا، نہ گاڑی کو خراش آیا نہ اسے خراش آیا، تھوڑی سی گاڑی لگ گئی، بلکہ اب تو لگی نہیں، لگے جیسا آپ گاڑی لے کے آ گئے، بس ایسا فاسٹ لا کے رکا دیا، ابھی لگائے نہیں تو بھی غصہ آتا، یہ کیا انداز ہے آنے کا، ایسا آنے کیا، اب اس پہ جھگڑے شروع۔ بعض مرتبہ آپ اسے پاس میں راستہ نہیں دیا آگے بڑھنے کے لیے، ہارن مار مار کے غصہ آ گیا، پھر تھوڑا سا راستہ ملا، آگے سے گاڑی لے کے آئے گا، سڑک پہ بیچ سڑک پہ روک دے گا اور اتر کے گالیاں دینا شروع کرے گا۔ بعض مرتبہ تھوڑا سا لگ گیا، بس والے کو کھینچ کے مار رہے ہیں، دو چار نوجوان چڑھ گئے، پوری ٹریفک جام ہو گئی۔ ایک بار تو دیکھیں کہ دو نوجوان آپس میں تھوڑا سا لگا ہے، کسی کو کچھ نقصان نہیں ہوا، بیچ سڑک پر دونوں ادھر ادھر سے گاڑیاں کھڑا کر کے لڑ رہے ہیں، ادھر بھی ٹریفک جام ادھر بھی ٹریفک جام، اتنے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے، اور ہوا کیا مسئلہ؟ کچھ بھی نہیں ہوا، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ۔ یہاں تک کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ملے جلے خاندان میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، تو شوہر نے بیوی کو طلاق دے دیا۔ اب وہ چونکہ ایک ہی خاندان کے لوگ تھے، یعنی وہ ماموں کی بیٹی کو کر لیا، خالہ کی بیٹی ہے، چاچا کی بیٹی ہے، بڑے ابا کی بیٹی، اس طرح کے ایک ہی خاندان میں لینے دینے کا رواج تھا۔ اب وہاں طلاق ہو گئی، تو اب وہ طلاق دے دینے کی وجہ سے اس کی بہن فلاں کی نکاح میں ہے، اس نے طلاق دے دیا، تم میری بھانجی کو طلاق دے دے، تم میری بھتیجی کو طلاق دے دے، میں تمہاری فلاں کو طلاق دیتا ہوں۔ اب ادھر طلاق ہوئی تو ادھر یہ غصے میں آ کے طلاق دیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اس طرح ایک دن میں 20 گھرانوں میں طلاق ہوئی، ایک دن میں 20 گھرانوں میں 20 جوڑوں میں طلاق ہو گئی کہ تم فلاں کو دیتے تو میں فلاں کو دیتا، تم فلاں کرتے میں فلاں کرتا ہوں۔ غصے کی وجہ سے بیوی کو بول کے رکھا ہے کہ ماں باپ کو فون نہیں کرنا، ماں باپ سے بات نہیں کرنا، فون کرے بات کرے تو طلاق۔ یہاں تک کہ اللہ کی بندی نے سنایا کہ 9 سال ہو گئے ہیں، اب تک ہمارے شوہر میرے ماں باپ سے ملنا تو دور کی بات کرنے کی بھی اجازت نہیں دیے ہیں، اور یہ کہا ہے کہ فون پر بھی اگر بات کرے گی تو تمہیں طلاق۔ اور ماں باپ سے، بھائیوں سے بات کرنے سے روکنا، یہ قرآن کی روشنی میں 13ویں پارے کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں، جس میں کہ ایسے رشتوں کو توڑ دیتے ہیں جن رشتوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے۔ ماں باپ سے رشتہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے، نسبی خاندان والوں سے رشتہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے،
ایسے رشتوں کو جس کے صلہ رحمی اور جوڑنے کا اللہ حکم فرماتے ہیں، ویسے رشتوں کو توڑا جا رہا ہے اور اسے دھمکی دی جا رہی ہے بیوی پر کہ اگر بات کرو گی تو تمہیں طلاق۔ حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم نے ایک مرتبہ سنایا، ایسی بات پر بھی طلاق ہو گئی کہ میاں بیوی دونوں بیٹھ کر میچ دیکھ رہے ہیں انڈیا پاکستان کی، بیوی ہے پاکستان کی طرف اور شوہر ہے انڈیا کی طرف، اتفاق سے ایک جیت گئے ایک ہار گئے، تو ظاہر سی بات ہے میچ میں ایک کو جیتنا ایک کو ہارنا ہی ہے۔ اب وہ جیت گیا جس کی جو شوہر جسے چاہ رہا تھا، انڈیا مثلا جیت گئی، یا بیوی جسے چاہ رہی تھی وہ پاکستان جیت گیا، تو اب اس صورت میں شوہر کو غصہ آیا کہ بیوی جس میچ کو چاہ رہی ہے وہ جیت گئی، اس پر جھگڑے شروع ہوئے، یہاں تک نوبت آئے کہ بیوی کو طلاق دے دی۔ کس نے میچ ہارا، کس نے جیتا، کس کو کیا پیسہ ملا، کون برباد ہوا، اسے ایک پیسے کا لینا دینا نہیں ہے، لیکن کس پہ جھگڑا ہو رہا ہے، ایسی بات، ایسی گری ہوئی چیز ہے جس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ایک بزرگ نے یہاں تک سنایا کہ حج اور عمرے پہ جاتے ہیں میاں بیوی، وہاں شیطان بہت اکساتا ہے، جھگڑا لگاتا ہے، تو ایسی بات پر بھی وہاں پر جھگڑا ہوا کہ وہاں کینٹین میں جو لے جانے والا گروپ ہوتا ہے ٹریولز، وہ کھانا جب دیتا ہے تو کھانے میں پلیٹ میں بیوی کو گوشت کا ٹکڑا ملا اور شوہر کو نہیں ملا، مجھے لیگ پیس نہیں آیا، تجھے لیگ پیس آیا، اس پہ جھگڑا ہوتے ہوتے یہاں تک نوبت آئی کہ میاں بیوی کی طلاق ہو گئی، اور کہاں ہو رہی ہے؟ حرم میں جا کے ہو رہی ہے طلاق۔ ایسی چیزوں پہ جھگڑا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، پارکنگ کی جگہ پہ جھگڑا، گاڑی یہاں کھڑا کرنا تو وہاں کھڑا کر دی، اس پہ جھگڑا ہو رہا ہے، جاتے جاتے تھوڑا سا ہاتھ لگ گیا، پیر لگ گیا، اس پر جھگڑا ہو رہا ہے، اس پر غصے کا اظہار ہو رہا ہے۔ گھر آئے، گھر پہ آنے کے بعد ابھی بیوی نے وقت پہ کھانا نہیں بنایا، بیچاری کی سر میں درد تھا، یا گھر کا کام کاج زیادہ تھا، یا بچے ستا رہے تھے، یا نہیں تو کوئی دوسرا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے کھانا بنانے میں دیری ہو گئی، آفس سے آئے ہیں، بھوک تیز لگی ہے، اب کہہ رہے ہیں کھانا لاؤ، ابھی کھانا نہیں بنا ہے، کیا کر رہے تھے؟ بڑے بڑے سوتے رہتے ہیں، کچھ کام دھندا نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، باہر جا کے کمائے تو معلوم ہوتا، اب گالیاں شروع، باتیں شروع۔ اب پوچھا کرنے بھی تمہاری طبیعت کیا ہے، کھانا کیوں نہیں بنائے، آج گھر میں کسی چیز کی کمی تھی یا بچے پریشان کر رہے تھے، اس کے صبح سے لے کر شام تک کی مصروفیت کو نہیں دیکھا، ایک دن تم گھر میں بچوں کو رہ کر اس کے پیشاب پیخانے دھلا کر، انہیں نہلا کر، گھر جھاڑ کر، برتن دھو کر، کھانا بنا کر دکھاؤ، اور پھر معلوم ہوگا تمہیں گھر میں کتنا کام ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں حیث کتنے بندے گھر میں کام کرنے کے لیے، کیا کام رہتا ہے گھر میں؟ ارے جنگل میں نہیں رہ رہے تم، گھر میں رہ رہے ہو، گھر میں ہی کام ہوتا ہے، جنگل میں کیا کام ہوتا ہے؟ جنگل کو کون صاف کرے گا؟ جنگل میں کون پانی بھرے گا؟ جنگل میں کون کپڑے سے دھونے اور کپڑے سکھانے کی بات آتی ہے؟ گھر میں ہے تبھی آپ کو گھر کے کام کاج کی بات آتی ہے۔ تو گھر میں آئے، بیوی ابھی کھانا نہیں بنا، اس پر جھگڑے شروع، سالن تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا، اس پہ جھگڑے شروع۔ ایسی باتوں پہ جھگڑے ہوتے ہیں کہ اللہ کی پناہ کہ 90% ہمارے معاشرے میں جو طلاق کی نوبت آ رہی ہے وہ غصے کی وجہ سے آ رہی ہے۔ بے جا غصہ، بیکار باتوں پہ غصہ، اس کی وجہ سے 90% طلاق ہمارے معاشرے میں بے موقع غصہ کرنے کی وجہ سے آ رہی ہے۔ اکثر لوگوں کو دیکھو، بڑے بڑے عمر والے کی بھی زندگیوں میں جب طلاق ہو جاتی ہے تو وہ بھی آ کے مفتی صاحب سے کیا کہتے ہیں؟ مفتی صاحب غصے میں تھا، ساتھ تو بول دیا، ایک بات چھڑ گئی تھی، باتوں باتوں میں جھگڑا ہو گیا، میں غصے میں آ گیا، میں کنٹرول نہیں کر سکا، بے قابو ہو گیا، میں اپنے آپ میں نہیں تھا، اس واسطے طلاق بول دیا۔ طلاق ہو جاتی کیا؟ میں بولنا نہیں چاہا، میں غصے میں تھا، اس واسطے بول دیا، اگر غصے میں نہیں رہتا تو نہیں بولتا تھا۔ کیسے پاگل پنے کی بات ہے؟ طلاق بھی کوئی ایسی چیز ہے جو غصے میں دیے بغیر نارمل حالت میں دی جاتی ہے؟ طلاق آدمی غصے میں ہی دیتا ہے۔ کسی کے بارے میں آپ نے سنا آج تک کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو بلا کر، بازو بٹھا کر اسے کہہ رہا ہے تم کتنی سندر ہو، تمہارے ہونٹ کتنے لال ہیں، تمہارے بال کیسے کالے ہیں، تمہارے گال کیسے گورے ہیں، تمہاری ہائٹ کیا، پرسنالٹی ہے تمہاری، میں اسی بات پر تمہیں طلاق دیتا ہوں، اسی خوشی میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ پاگل کہیں گے ایسے آدمی؟ یہ چیزیں تو وہ ہیں جسے تم کہہ رہے ہو، یہ چیزیں تو رکھنے کی ہیں، محبت کی ہیں، ان باتوں پر طلاق نہیں ہوتی، ان باتوں پر تو محبت ہوتی ہے۔ طلاق کب ہوتی ہے؟ غصے کی حالت میں ہی ہوتی ہے طلاق، محبت میں کون طلاق دیتا ہے؟ تو 90% جو مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں وہ غصے کی وجہ سے آتی ہیں۔
بیجا باتوں پر غصہ ہو جانا. جا کے دیکھو غصے کے جو نقصانات ہوتے ہیں ان خاندانوں میں جا کے دیکھو. 6 لڑکیاں ہیں لیکن غلط ٹائم پر غصہ ہونے کی وجہ سے شوہر نے غصے میں آ کر بیوی کو طلاق دے دیا. وہ بیچاری 6 بیٹیوں کی پرورش کر رہی ہے. کیا قصور تھا اس کا؟ بے موقع غصہ ہو گیا اور شوہر نے اسے طلاق دے دی. کبھی جیلوں میں جا کر دیکھو, بے موقع غصہ ہو گیا, اٹھا کے مار دیا, بیچارہ سامنے والا مر گیا, اب جیل میں جا کے عمر قید کی سزا کاٹ رہا ہے. کیوں بھائی آپ کیوں آیا؟ چھوٹی سی بات تھی, میں غصے میں آ گیا اور پن لے کے مار دیا, وہ یہاں رگ پہ لگ گئی, گلے میں انتقال ہو گیا اور میں یہاں جیل میں آ گیا. تب معلوم ہوگا آزادی کی قدر کیا ہے, زبان کو صحیح استعمال کرنے کی قدر کیا ہے. ہاسپٹلوں میں جا کے دیکھو بھائی کیوں تم ایڈمٹ ہو یہاں پر؟ نہیں ایسے ہی جا رہے تھے, تھوڑا سا لگ گیا, پھر آپس میں جھگڑا ہو گیا. گاڑی ٹکرانے سے تو کچھ نہیں ہوا تھا, لیکن ہم جب آپس میں لڑے تو میں اس کا سر پھوڑ دیا, وہ میرا سر پھوڑ دیا, اب یہاں دونوں آگے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں. وراثت کی تقسیم کے مسئلوں میں دیکھ لو کہ باپ کا انتقال ہوا, بھائی ناجائز قبضہ کر رہا ہے, بڑا بھائی پوری پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا, یا بھائیوں نے مل کر قبضہ کر لیا, بہنوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے, یا بہنوں میں سے جو بڑی بہن ہے اس نے قبضہ کر کے رکھ لیا, چھوٹی بہنوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. عجیب عجیب طریقے سے جب قبضے پائے جاتے ہیں. اب دوسرا بھائی اپنے بڑے بھائی سے اپنے باپ کی زمین وصول کرنے کے لیے جھگڑا کیا, یہاں تک کہ وہ اس کو قتل کر دیا, یہ اس کو قتل کر دیا. ایک مرتبہ تو آج سے 5-7 سال پہلے میں نے سینٹرل جیل میں دیکھا کہ وہاں پر 7 آدمی ایک گھر کے ہیں, اور کس وجہ سے ہے کہ 7 آدمی ایک باپ کو یا ایک بھائی کو قتل کر دیے پراپرٹی کی وجہ سے, اور اس میں ماں بھی ہے, بہو بھی ہے, بیٹی بھی ہے, سب آگے جیل میں پڑے ہیں. 2 گز زمین کی خاطر, 2 چند زمین کے ٹکڑوں کی خاطر آدمی بھائی کو قتل کر دیتا ہے. اس میں حالانکہ اگر بیٹھ کر سنجیدگی سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. ایک صاحب آئے اور کہ مجھے اپیل لکھ کر دو. کیا اپیل لکھنا ہے؟ کہ میری ماں اور میرے بھائی مجھے میرے باپ کا حق نہیں دیتے ہیں, میں اخبار میں اعلان دینا چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے چندہ دیں, میں کیس لڑنا چاہتا ہوں, وکیل کی فیس بھرنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں, اس واسطے مجھے اپیل کرنا ہے لوگوں سے کہ میں کیس لڑوں. کیسے حماقت کی بات ہے. یہاں کسی بیوہ کی مدد, کسی یتیم کی مدد کے لیے چندے کی اپیل کی جاتی ہے, اخبار میں دیا جاتا ہے, تو سمجھ میں آنے والی بات ہے. یہاں ماں باپ, ماں اور بھائیوں کے خلاف کیس کے لیے وکیل کو فیس بھرنے پیسے نہیں ہے, تو وہ اخبار میں اعلان دے رہا ہے کہ مجھے کیس لڑنا ہے, آپ میری مدد کرو. یہ ہو گیا غصے کا افراط, بیجا غصہ کرنا, بیکار غصہ کرنا. جیلوں میں جو لوگ پڑے ہیں بے وقت غصہ کرنے کی وجہ سے, ہاسپٹلوں میں جتنے لوگ پڑے ہیں ان میں سے وہ تعداد بھی ہوگی جو بے موقع غصہ کر کے آپس میں لڑ لیے اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں. کئی خاندان ٹوٹ گئے ہیں, کئی لوگ اب بھی کورٹ کچہری کے چکر کاٹ رہے ہیں, پولیس اور عدالتوں میں ان کی عزتیں جا رہی ہیں, اس وجہ سے کہ غصے میں آ کر ایک بات بولتی ہے اور جھگڑے ہو گئے اور آج تک کیس چل رہا ہے. بیٹا باپ کے خلاف کیس کر رہا ہے, یا بھائی بھائی کے خلاف کیس کر رہا ہے, یا بیوی ساس سسر کے خلاف کیس کر رہی ہے. کوئی نہ کوئی مسئلے چل رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ غصے میں 1-2 بات ہو گئی, اب وہاں سے مسئلے شروع ہو گئے. اور غصے کی تیسری صورت ہے اعتدال. اعتدال والا غصہ, جہاں اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا غصہ کرو وہاں غصہ کرنا, اور جہاں فرمایا غصہ مت کرو وہاں غصہ نہیں کرنا. اور ایک بات یاد رکھو, اعتدال والا غصہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے. اللہ اسے پسند فرماتے ہیں, اور اللہ کو بھی غصہ آتا ہے, اللہ کو بھی غصہ آتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ. غضب اللہ, اللہ غصہ ہوتے ہیں جو ناحق کسی مسلمان کو قتل کر دیتا ہے. علماء نے وہ مقامات جمع کیے جن کن کاموں پر اللہ کو غصہ آتا ہے. اور میدان حشر سے متعلق علماء نے لکھا ہے, حدیث پاک میں آتا ہے سارا میدان لگا ہے, حساب کتاب کے لیے ساری دنیا پریشان ہے, فرشتے بھی اس وقت ڈر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس وقت اللہ جس قدر غصے میں ہوں گے, نہ اس سے پہلے کبھی اتنا غصہ, نہ اس کے بعد کبھی اتنا غصہ. اللہ کو بھی غصہ آتا ہے, نبیوں کو بھی غصہ آتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید میں آیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے
اکثر لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے سے حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ کر کھینچنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق لکھا وَذَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، حضرت یونس اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے غصے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آتا ہے کہ آپ کو بھی غصہ آتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی ذات کے لیے کسی پر غصہ نہیں کیے، کسی کو کوڑا نہیں مارے، کسی سے بدلہ نہیں لیے۔ ہاں جب بھی غصہ آیا ہے تو اللہ کی خاطر غصہ آیا ہے۔ کبھی حلال حرام کا مسئلہ آتا، شریعت کا مسئلہ آتا تو غصہ ہوتے تھے، اور جب غصہ ہوتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لال ہو جاتا اور اتنا سرخ ہو جاتا کہ گویا کہ انار کا رس نکال کر اس اللہ کے نبی کے چہرے پہ نچوڑ دیا گیا۔ بالکل چونکہ گورے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس واسطے غصے میں ہوتے تھے تو بالکل چہرہ لال ہو جاتا تھا۔ ترمذی کی حدیث میں ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے ان کی باری کے موقع پر، تو دیکھا دہلیز پر جو پردہ لٹکا ہوا ہے اس پردے پر تصویریں تھیں، اور تصویر شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے۔ فوٹو کھنچوانا بلا ضرورت کے شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، تو تصویروں والا پردہ لٹکا تھا، نبی کے گھر میں لٹکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور وہ پردہ پھاڑ دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے وہاں پر فرشتے نہیں آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ عذاب تصویر اٹھانے والوں کو دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو لوگ جماعت کی نماز چھوڑ کر اپنے گھر میں، اپنے آفس میں، اپنے ہوٹل میں جہاں بھی نماز پڑھ لیتے ہیں اور مسجد کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے شریک نہیں ہوتے، اللہ کے نبی نے غصے سے فرمایا میرا جی کرتا ہے میں ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہاں جماعت کھڑی ہو جائے اور جو لوگ جماعت چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز چھوڑ رہے ہیں نہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن مسجد کی جماعت چھوڑ کر اپنی اپنی انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں، ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ایک محلے کی مسجد کے امام تھے اور لمبی قرات پڑھنے کی ان کو عادت تھی، تو ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہوئے اور قرات کرنا شروع کرے تو سورہ بقرہ شروع کر لی۔ سورہ بقرہ 2.5 پارے کا ہے، عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ شروع کر لی، اور ایک صحابی بیچارے کھیت سے کام کر کے تھکے ہوئے آئے تھے، اب وہ دیکھیں یہ تو سورہ بقرہ کب ختم ہوگا، نماز کے اندر سے نماز توڑ دیے اور بازو جا کر اپنی نماز ادا کر کے سیدھے گھر چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے دن خبر پہنچی کہ فلاں صاحب نماز میں سے جماعت چھوڑ کے اپنی نماز پڑھ کے نکل گئے، اور یہ تو کبھی سنی بھی بات نہیں کہ کوئی آدمی جماعت سے نماز نہیں پڑھنا تو ہی غصے کی بات ہے، آگے جماعت میں رہ کے جماعت چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا تم ایسا کیوں کیے؟ تو وہ صحابی کہے یا رسول اللہ میں مزدور آدمی ہوں، کھیت میں کام کر کے آتا ہوں، تھکا ہوا رہتا ہوں، اور یہ آپ کے امام صاحب اتنی لمبی قرات کرتے ہیں میں کھڑے نہیں ہو پاتا ہوں، اس وجہ سے میں توڑ کے چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال ہوا، ممبر پہ کھڑے ہو گئے اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور اس میں سے اللہ کے نبی نے عموماً فرمایا کہ تم لوگ قوم میں فتنہ مچانا چاہتے ہو، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھائے تو ہلکی نماز پڑھائے، مختصر نماز پڑھائے، کہ پیچھے بوڑھے لوگ بھی رہتے ہیں، ضرورت مند بھی رہتے ہیں، ان کو کوئی ضروری کام بھی رہتا ہے، اس واسطے لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے فرض نماز کو مختصر پڑھائے۔ لمبی لمبی نمازیں تمہیں پڑھنا ہے تو اس کے موقع رکھیں، فجر کی نماز اتنی صبح جلدی کسی آدمی کو کام نہیں رہتا، اپنی طرف سے بلا وجہ کے کام لگا لیے تو ہم نہیں بول سکتے نہیں ہمارا کام شروع ہوتا ہے فجر کے 4 بجے سے شروع ہوتا، تو تم نکو شروع کرو 4 بجے سے، فجر کے بعد سے شروع کرو، کیا جانے کا ہے، زبردستی کام لگا لیا اور اس میں بھی جلدی کرو، ہم صاحب کو بول رہے ہیں، پھر یہ تو غلط بات ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی غصے کے مواقع تھے کہ کون کون سے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوتے تھے، تو وہ جگہ کیا ہے کہ اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے کوئی بے اعتدالی ہو رہی ہے، شریعت کا حکم ٹوٹ رہا ہے، تمہاری اولاد جو تمہاری ماتحت ہے، تمہاری بیوی بچے جو تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے نوکر جو تمہارے ماتحت ہیں، شریعت کے خلاف کوئی کام کر رہے ہوں تو اس موقع پر غصہ کرنا اس کی اجازت ہے، بلکہ اس کا حکم ہے۔ اپنے بچوں پر سے لکڑی نہ ہٹاؤ، ان کی تربیت کے لیے ایک لکڑی ہمیشہ گھر میں رکھو،
تاکہ بچوں کو ڈراتے رہ سکے. اور بیجا غصے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور پوچھا, یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے, مجھے کچھ نصیحت فرمائیے میں اس پر عمل کر سکوں, زیادہ نصیحتیں میں یاد نہیں رکھ سکتا. ایک اور صحابی نے فرمایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب فرددها مرارا, اللہ کے نبی نے فرمایا غصہ نہ کرو. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کچھ اور نصیحت, فرمایا غصہ نہ کرو. کچھ اور نصیحت, فرمایا غصہ نہ کرو. جتنی بات پوچھتے گئے اللہ کے نبی نے فرمایا غصہ مت کرو. ایک صحابی آئے سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں اور یہ فرمائیں کہ دین میں سب سے افضل چیز کون سا عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اچھے اخلاق. بائیں دائیں طرف آگے پوچھا, یا رسول اللہ دین میں سب سے پسندیدہ عمل اللہ کو کون سا ہے, فرمایا اچھے اخلاق. بائیں طرف آئے, یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے اچھا اللہ کو پسند ہے, فرمایا اچھے اخلاق. پیچھے گئے پھر پوچھا, یا رسول اللہ اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا ما لک لا تفقہ, تمہیں کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, حسن الخلق وهو ان لا تغضب, اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اچھے اخلاق ہیں, اور اچھے اخلاق کیا ہیں کہ تم غصہ نہ کرو, یہ اچھے اخلاق, تم غصہ نہ کرو, یہ اچھے اخلاق. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ کرنے والا جہنم سے بہت قریب رہتا ہے. ایک حدیث میں فرمایا بنی اسرائیل میں 70 سال عبادت کرنے والا آدمی جو کبھی گناہ نہ کیا ہے, لیکن ایک بار اس نے غصے میں اپنی زبان سے ایسا جملہ نکال دیا جو اللہ کی شان کے مناسب نہیں تھا, اللہ نے اس کی 70 سال کی عبادت کو ختم کر کے جہنم کا فیصلہ فرما دیا. جو لوگ جلدی غصہ ہو جاتے ہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں سریع جلدی غصہ ہونے والے اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ لوگ ہیں. جلدی غصہ اور دیر سے ختم ہوتا, اور دیر سے غصہ آنا, جلدی ختم ہو جانا, یہ اللہ کے نزدیک بہترین پسندیدہ لوگوں میں سے. غصہ کرنے والے شیطان کے بھائی کہا گیا ہے, شیطان کی طرف سے ہوتا ہے غصہ, اور یہ شیطان کے معاون ہیں جو بلا وجہ غصہ ہوتے ہیں. غصے کے اسباب کیا ہیں, انسان کو غصہ کیوں آتا ہے؟ بعض نوجوانوں کو بھی ہوتا ہے کہ مجھے بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے, میں کنٹرول نہیں کر سکتا. اب سوچنا یہ ہے کہ ان لوگوں کو غصہ کس پر آتا ہے. نوجوانوں کو بھی بعض مرتبہ جو غصہ آ جاتا ہے کہ مجھے کنٹرول نہیں ہوتا, کس پر غصہ آ رہا ہے؟ سامنے والا جب اپنے سے کمزور دکھتا ہے تب غصہ آتا ہے. سامنے والا جب اپنے سے پہلوان رہتا ہے تب غصہ نہیں آتا, تب معلوم میری ہڈی پسلی ایک وجہ تھی, یہاں غصہ کراتا ہوں. یہاں عزت اسی میں ہے کہ شرافت سے پتلی گلی سے نکل لینا, اس میں عافیت ہے میری. وہاں غصہ نہیں آئے گا آدمی کو, اسی